الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے جو پچھلی ویڈیو تھی اسی کا تسلسل ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کی وحدانیت کے واقعات، آپ کا قبول اسلام اور آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد۔ اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں اس سے آگے کی کچھ باتیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 اولاد تھیں، جس میں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹوں میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح بیٹیوں میں بھی 3 بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اولاد میں سے جو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے متعلق ایک بڑی خاص بات ہے جو کہ یقیناً ہمارے ناظرین اگر جانیں گے تو ان کے دلوں کو بڑا سکون ملے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپسی تعلق اور آپسی دوستی کے حوالے سے پتہ چلے گا۔ چنانچہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا انتہائی اہم باب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت فرمانا، ہجرت کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنے، اس حوالے سے کنز العمال کی حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہجرت ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ اب ہمارے ناظرین ایک اور حدیث پاک سنیں کہ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو ان کا حال کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت۔ جب وہ دن آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت میں رفاقت کے لیے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کا رفیق کون ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے۔ پہلی دفعہ اپنے باپ کو دیکھا کہ جب انہوں نے حضور کے لب پاک سے یہ سنا کہ میرے ساتھ ہجرت میں تم رہو گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں رونے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تشریف لائے۔ مدینہ کے واقعات کو چھوڑتے ہوئے اب چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، سوال کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موت کا وقت قریب آ گیا؟ ارشاد فرمایا موت کا وقت قریب آ گیا اور بہت قریب آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے اللہ کی طرف جاؤں گا، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف جاؤں گا، پھر جنت المأوا کی طرف جاؤں گا، پھر عرش اعلیٰ کی طرف جاؤں گا، اور پھر رفیق اعلیٰ کی طرف جاؤں گا، پھر خوشگوار زندگی سے ملنے والے حصے کی طرف جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کے مردوں میں سے سب سے قریب تر۔ عرض کی گئی آپ کو کن کپڑوں میں کفن دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کی نماز جنازہ کس طرح پڑھائی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے کے پاس میری چارپائی کو رکھ دینا، پھر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے مجھ پر میرا رب درود بھیجے گا، پھر تمام فرشتے درود بھیجیں گے، اور تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین مجھ پر درود بھیجیں گے، پھر میکائیل بھیجیں گے، پھر اسرافیل بھیجیں گے، پھر عزرائیل بھیجیں گے، پھر ملائکہ بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ آ کر مجھ پر درود بھیجیں گے، پھر تم گروہ در گروہ آنا اور مجھ پر درود پیش کرنا، اور مجھے چیخ و پکار اور رونے دھونے سے اذیت نہ پہنچانا، اور تم میں جو امام ہو وہ ابتدا کرے، پھر اہل بیت اور قرابت دار، پھر خواتین گروہ در گروہ آئیں، پھر بچے گروہ در گروہ آئیں اور مجھ پر درود پاک بھیجیں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، جس کی نوید خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث پاک کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی حاجت سے حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اسی حدیث کے تحت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے چند اقوال مشہور ہیں کہ آپ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھا۔ کچھ بزرگان دین کا قول یہ ہے کہ 2 سال 3 ماہ اور 26 دن تھا، اور کچھ نے کہا کہ 2 سال 3 ماہ اور 7 دن تک آپ امت مسلمہ کے خلیفہ اول مقرر رہے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو لحد مبارک میں حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے آپ کی تدفین فرمائی۔ آپ کے حوالے سے مزید معلومات ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں لاتے رہیں گے، جس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔